الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے خذ من اموالہم، اے میرے محبوب آپ ان لوگوں کے اموال میں سے کچھ لے لیجئے، سارا نہ لیجئے، کچھ لے لیجئے، صدقۃً زکوٰۃ کے طور پر، تطہرہم یہ زکوٰۃ ادا کریں گے، ان کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ان کا اپنا مال پاک ہو جائے گا۔ آپ ان کے سارے مال میں سے کچھ لیجئے، پورا نہ لیجئے، صدقۃً زکوٰۃ کے طور پر، تطہرہم ان کا مال پاک ہو جائے گا یہ زکوٰۃ جب ادا کریں گے، وتزکیہم بہا کہ صرف مال پاک نہیں ہوگا یہ خود بھی پاک ہو جائیں گے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ کیسی محبت والی بات ہے، فرمایا کہ محبوب ان سے کچھ لے لیجئے، زیادہ نہ لیجئے، تھوڑا لیجئے، 2.5%، ان کا مال بھی پاک ہوگا، یہ بھی پاک ہو جائیں گے۔ اور پھر جب یہ اپنی زکوٰۃ آپ کو ادا کریں، آپ کو دیں تاکہ آپ صحیح جگہ خرچ کر سکیں، پھر آپ ان کے لیے دعا کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گی، دنیا میں زندگی سکون، قبر کا سکون، آخرت کا سکون، ہمیشہ ہمیشہ کا سکون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی بھی زکوٰۃ صدقات لے کے آتا، آپ وصول فرماتے اور اس کے لیے دعا کرتے، اور اگر وہ سواری پر سوار ہو کر آتا تو اس کی سواری میں بھی برکت کی دعا کرتے، اس کو بھی دعا دیتے، اس کی سواری کو بھی برکت کی دعا دیتے۔ اچھا یہاں کیا چیز ہے؟ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس ضروری کیوں ہے اور تزکیہ نفس ہے کیا؟ یہ دو چیزیں ہیں۔ تزکیہ نفس ضروری اس لیے ہے کہ جنت میں داخلہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اللہ نے جنت بنائی ہی ان کے لیے ہے جن کا تزکیہ ہو چکا ہو۔ اور تزکیہ نفس کہتے کس کو ہیں؟ کہ اپنے اندر سے برے اخلاق کو ختم کر کے اچھے اخلاق کو لے آنا۔ اور یہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ تیسری بات، کئی طریقے ہیں۔ ایک عام جو زیادہ مشہور طریقہ ہے وہ یہ کہ انسان کسی اللہ والے سے بیعت ہو، ذکر اذکار کرے، مراقبے کرے، آہستہ آہستہ نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ لیکن فقط ذکر سے کچھ کمیاں، کچھ ایسی کمی نہیں کہیں گے، فقط ذکر کی کثرت سے کچھ چیزیں ایسی رہ جاتی ہیں، ترقی کے منازل جو پورے نہیں ہو پاتے فقط اللہ اللہ کرنے سے، اس کے لیے کچھ مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، جب انسان اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتا ہے اور اللہ کو کثرت سے بھی یاد کرتا ہے تو اس کا کامل تزکیہ ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے۔ زکوٰۃ، آج کا جو موضوع ہمارا ہے وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ زکوٰۃ ہمیں فرض سمجھ کر ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ، صدقات، خیرات یہ ہمیں اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کرنے چاہیے۔ بالخصوص زکوٰۃ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ دیکھیں ایک خیمہ ہے یا ٹینٹ ہے یا وہ کنوپی کہتے ہیں نا، کنوپی ہے جس کے ایک درمیان میں ستون ہو اور 4 کونوں پر ہوں، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4 اور 1 5۔ یہ 5 ستون جس خیمے کے یا ٹینٹ کے یا کنوپی کے ہوں، 5 رہیں گے تو وہ صحیح رہے گی، کوئی ایک بھی اگر کم ہوگا
اس ایک کو کم کر دیں تو باقی چاروں پہ اثر اس کا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پوری جگہ جو ہے نا وہ دیکھنے میں بھی بدصورت ہو جائے گی اور باقی چار بھی کمزور ہو جائیں گے ایک کے ہلنے کی وجہ سے۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، یہ ان 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اس کو فرض سمجھ کر ادا کرنا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ زکوٰۃ، خیرات، صدقات کو اینٹی بائیوٹک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں الحمدللہ جو صحت مند آدمی ہے جس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بلا وجہ اینٹی بائیوٹک لیتا ہے کہ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، چلو بھئی صبح شام اینٹی بائیوٹک ایک لے آؤں؟ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا نا۔ اینٹی بائیوٹک کب لیتے ہیں؟ جب بیمار ہو جائیں۔ اور کتنی لیتے ہیں؟ جب تک صحت مند نہ ہو جائیں۔ جیسے ہی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے پھر اینٹی بائیوٹک اس کے بعد نہیں لیتے۔ کیوں؟ کہ بھئی اب لی تو نقصان ہو جائے گا، احتیاط رکھتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہمارا ہوتا ہے اینٹی بائیوٹک کے ساتھ جب تکلیف آ جائے۔ بہت سارے مسلمان زکوٰۃ صدقات کو بھی بالکل اسی طرح استعمال کرتے ہیں، جب کوئی بیماری، غم، پریشانی، دکھ آ جائے تو مال خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی اللہ آسانی دیتے تو پھر کنجوس اور مکھی چوس بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز غلط ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں سخاوت ہے، دین سخاوت کا ہے۔ اللہ سخی سے محبت فرماتے ہیں، ہر حال میں دینا چاہیے۔ صرف تنگی میں دینا یہ دین نہیں ہے، یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ ہر حال میں انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ۔ آپ کی سخاوت رمضان میں تو تیز ہواؤں سے زیادہ ہوتی تھی، آپ سے زیادہ سخی بھی کوئی نہیں، ہر ایک کا خیال کرنے والے، ہر حاجت مند کو دینے والے، عطا کرنے والے تھے۔ بلکہ بعض مرتبہ کیا ہوتا کہ کچھ ایسے لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آتے جو فقط مال کے خواہش مند ہوتے تھے، اعمال کے نہیں، فقط دنیا کو چاہتے تھے، آخرت کو نہیں، دنیا کی مدد چاہتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے ان کو نبی علیہ السلام سے مال ملتا گیا، ان کی دنیا کی ضرورت پوری ہوتی گئی، نبی علیہ السلام کی صحبت، آپ کی دعائیں، آپ کی توجہات، آپ کی نظریں، اللہ سے آپ کا تعلق ان کو ایمان میں ترقی دیتا گیا۔ کافر تھے تو ایمان بھی دے دیا، آئے تھے مال لینے۔ ایسے بھی بہت سارے واقعات ہوئے۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو خوب ہدیے بھیجے۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نبی علیہ السلام سے زیادہ کسی سے مجھے نفرت نہیں تھی، پھر ایک وقت آیا کہ آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں تھی، جب ایمان اندر آ گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایسے کئی لوگوں کو تالیف قلوب کے لیے بھی یہ پیسے دیے، اموال دیے کہ ان کے دل ایمان کے لیے کھل گئے، ان کے اندر یہ طبیعت پیدا ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کی مبارک عادت یہ تھی کہ جب کوئی آپ کے پاس کوئی سائل آتا، مانگنے آتا، آپ اس کو عطا فرما دیتے۔ اپنے پاس ہوتا تو دیتے، اپنے پاس نہ ہوتا بعض مرتبہ کسی سے قرض لے کے دیتے، اور اگر کبھی بہت ہی ایسی پوزیشن ہوتی تو پھر بہت ہی آرام سے، بڑے اچھے انداز سے اسے معذرت فرما لیتے، اس کو جھڑکی نہ دیتے، اس کو برا نہ سمجھتے، باتیں نہ سناتے۔ ہمیں ان اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، سیدنا عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی سائل آیا، اس نے کہا مجھے کچھ چاہیے۔ آقا نے فرمایا کہ دیکھو بھئی میرے پاس تو ابھی کچھ ہے نہیں، تم فلانی جگہ سے اپنی ضرورت پوری کر لو فلانے بندے سے، اور اس کو میرا حوالہ دے دو، ادائیگی اس کو میں بعد میں کر دوں گا جب میرے پاس آئیں گے، ابھی میرے پاس نہیں ہیں، تم میرے ریفرنس سے اپنا کام کر لو۔ وہ سائل تو گھر چلا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی خاطر ایک بات ارشاد فرمائی، عرض کیا یا رسول اللہ نے آپ کو اتنی تو تکلیف میں نہیں ڈالا نا، اتنا تو مکلف نہیں بنایا، آپ کے پاس نہیں، آپ منع کر دیتے۔
آپ کیوں قرضے کا بوجھ اپنے ذمے لیتے ہیں؟ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت عمر کی یہ بات سنی، چہرے کے اوپر ناگواری کے اثرات پیدا ہو گئے، لیکن آپ خاموش تھے۔ ایک اور صحابی نے نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے کے اوپر ناگواری کے اثرات دیکھے تو فرمایا، یا رسول اللہ خرچ کیجئے اور عرش عظیم کے مالک سے کسی تنگی کا خیال نہ کیجئے۔ نبی علیہ السلام کی طبیعت خوش ہو گئی، آپ دے کے خوش ہوا کرتے تھے۔ یہ دینے کے بعد خوشی کو ہم انجوائے کرنا سیکھیں، یہ خوشی کچھ اور ہے۔ ایک واقعہ اور نبی علیہ السلام کا سنیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا نبی علیہ السلام کی گزر بسر کیسے ہوتی تھی؟ تو کہنے لگے کہ میں ہی ان کا خیال کرتا تھا، آخر وقت تک میں ہی تھا۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ مشرکین میں سے ایک مالدار شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا بلال تم اپنی ضرورت کے لیے، نبی علیہ السلام کی ضرورت کے لیے جگہ جگہ سے قرضہ لیتے ہو، کبھی اس سے لیتے ہو کبھی اس سے لیتے ہو، تو ایسا کرو آئندہ مجھ سے لے لیا کرو، آئندہ مجھ سے لے لیا کرو، میں دے دیا کروں گا، جگہ جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے، ایک آسانی مل گئی۔ اب اس سے قرضہ لیتے، اور نبی علیہ السلام اپنی ذات پہ تھوڑی، اللہ کے راستے میں لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اچھا خیر، کچھ قرضہ بڑھ گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت بلال وضو فرما رہے تھے۔ اتنے میں وہ جو مشرک تھا نا، وہ چند تاجروں کے ساتھ آیا، آ کے سلام کیا۔ حضرت بلال نے پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا دیکھو 4 دن باقی رہ گئے ڈیٹ پوری ہونے میں، اگر وقت مقررہ پر مجھے پوری اماؤنٹ واپس نہ ملی تو میں پکڑ کے غلام بنا لوں گا، اور ایسے ہی تم بکریاں چرایا کرو گے جیسے پہلے مکے میں چرایا کرتے تھے۔ رقم زیادہ تھی۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا، ڈر گیا، میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ 4 دن کا ٹائم، اس میں 4 ہی دن باقی ہیں اور ابھی تو آپ کے پاس ہے دن کچھ دینے کو، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے، تو میں ایسا کرتا ہوں راتوں رات کہیں نکل جاؤں گا چھپ کے، اور میں روپوش ہو جاتا ہوں، جب آپ کے پاس کچھ مال آئے گا پھر میں آؤں گا، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے، فی الحال تو میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ اطلاع دے کے نبی علیہ السلام کو تشریف لے گئے۔ اپنا جو بھی سامان تھا، بوریا بستر انہوں نے کوئی تھوڑا سا بنایا، ایک پوٹلی سی بنائی، رات کو سرہانے پہ رکھی کہ کسی وقت میں نکل جاؤں گا، بس دیکھتے تھے کہ ذرا صبح کی روشنی ہلکی سی شروع ہو جائے میں نکلوں مدینے سے۔ اب سو گئے، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی، دیکھا پھر اندھیرا، پھر سو گئے، لیٹ گئے۔ پھر انہیں پریشانی تھی کہ رات پوری نہ کہیں گزر جائے، روشنی زیادہ نہ ہو جائے، میں پہلے نکلوں روشن ہونے سے پہلے۔ اب کئی دفعہ نیند آنکھ کھلی نا اسی بے چینی میں، تو دیکھیں کہ جناب رات ہی رات ہے، ابھی اندھیرا ہے۔ پھر جب صبح کا وقت ہونے لگا نا، وہ وقت جس پہ وہ نکلنا چاہتے تھے وہ وقت آ گیا، تو انہوں نے ارادہ کیا میں نکلوں۔ اب یہ نکلے کہ کہیں مدینہ سے جا کے روپوش ہو جائیں، وہ تو 4 دن بعد مجھے غلام نہ بنا لے، اس ڈر سے۔ دیکھا کہ 4 اونٹنیاں کھڑی ہوئی ہیں، مال سے لدی ہوئی کھڑی ہیں یا بیٹھی ہیں۔ اب یہ تو جا رہے تھے، نبی علیہ السلام نے کسی کو پیچھے سے بھیج کے کہا، یہ آواز دی بلال یہ آگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی خوش ہو جاؤ، اللہ نے یہ بھیجا ہے۔ کوئی حاکم تھا، اس نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیے بھیجے تھے، جاؤ سارا قرضہ ادا کر دو۔ حضرت بلال خوش ہو گئے، وہ 4 اونٹنیاں لے کے بقی کے قریب جا کے کھڑے ہو گئے اور آوازیں لگا رہے ہیں کس کس نے نبی علیہ السلام سے قرضہ لینا ہے، آ جائے سارے آ جاؤ۔ سب کو دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے، سارے قرضے ادا ہو گئے، کسی کا کچھ باقی نہ رہا، سارے قرضے ادا ہو گئے۔ تاہم 2 اشرفیاں بچ گئیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، ظہر کا وقت قریب تھا، تو آ کے کہا کہ بھئی سب ادا ہو گیا نبی علیہ السلام، اور لیکن یہ 2 بچ گئیں، فرمایا ان کو بھی خرچ کر کے رہو۔ اب وہ پھر چلے گئے، اب لینے والا کوئی نہیں۔ اس زمانے کے فقیر بھی جو تھے، جب ضرورت پوری ہو جاتی تھی تو دوبارہ نہیں آتے تھے کہ ابھی تو ضرورت پوری ہو گئی، اب لینے والا کوئی نہیں۔ شام کو پھر آئے، یا رسول اللہ 2 تو ابھی بھی پڑی ہیں۔ فرمایا کہ نہیں میں گھر تو نہیں جاتا، میں ادھر ہی ٹھہروں گا مسجد میں ہی، جاؤ ان کو جو ہے نا کہیں تقسیم کرو کچھ۔ رات گزر گئی، اگلے دن پھر وہ کوشش کرتے رہے، شام کو کہیں جا کے جو ہے نا کوئی حاجت مند ملے، اور وہ سارے کا سارا مال جب ٹوٹلی خرچ ہو گیا، پھر نبی علیہ السلام کو آ کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے رپورٹ کی کہ یا رسول اللہ سب کچھ جو آیا تھا وہ سارے کا سارے قرضے بھی ادا ہو گئے، جو ایکسٹرا تھا وہ تقسیم بھی ہو گیا، اب اس میں سے کچھ نہیں بچا۔ نبی علیہ السلام بے ساختہ آپ نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ، بہت خوش ہو گئے اور مسکرائے، اور اس کے بعد خوشی خوشی اپنے گھر گئے۔ خوشی خوشی کہاں گئے؟
اپنے گھر گئے. جب بندہ خوش ہو تو اپنے گھر جانا چاہیے اس کو. خوشی میں ضروری نہیں کہ کہیں کسی اور کے گھر جائے. خوشی خوشی اپنے گھر گئے, تمام ازواج مطہرات سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, اور یہ فرمایا کہ ایسا نہ ہو میں اس لیے دیر سے میں نہیں آیا کل رات کہ ایسا نہ ہو کہ بال باقی رہ جائے اور اس سے پہلے وہی موت ہی نہ آ جائے. نبی علیہ السلام اتنا ہی مہربانی کا معاملہ فرماتے تھے. اچھا, ہمارے پاس بھی کوئی لین دین والے آتے ہیں نا تو بعض دفعہ تکلیف ہوتی ہے ان کے رویوں سے, ان کے طور طریقوں سے, ان کے انداز سے, ان کی کسی بات سے. تو کیا ہو گیا؟ ہم نے اللہ کے لیے دینا ہے کہ ان کے رویوں کو دیکھنا ہے؟ سنیے حدیث, مسلم شریف کی روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ مسجد میں جب تشریف لائے, ایک دھاری دار نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک بدو آیا, اعرابی دیہاتی آدمی. اس نے نبی علیہ السلام کے قریب آ کے آپ کی چادر کو زور سے کھینچا, آپ کی گردن میں تکلیف ہوئی, نشان پڑ گیا, اتنی زور سے, اور بدتمیزی سے چلایا, وہ جو آپ کو اللہ نے مال دیا اس مال میں سے مجھے بھی دو. اب صحابہ کرام تو ادب کرنے والے, محبت کرنے والے تھے, انہوں نے دیکھا تو ان کے تو تیور اور ہو رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے اللہ کا بندہ, یہ کیا کر رہا ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو مطمئن کیا, فرمایا کہ بھئی اس کی ضرورت کو پورا کرو, اور یہ جو ہمیں تکلیف ہوئی ہے اس کو درگزر کرو, بھلاؤ, اس کا کام پورا کرو, اس کی مدد کرو. تو ہمیں بھی ان معاملات سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اور بہت سارے واقعات ہیں, وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کو کم کر رہا ہوں, لیکن بہرحال ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام بہت شوق سے کرنے کی ضرورت. قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا, جو اللہ کے پاس بھیج دو گے باقی رہے گا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا. کیا مطلب؟ ایک تو یہ صورت ہے کہ تم سے ختم ہو جائے, تم فقیر ہو جاؤ, یا تمہیں موت آ جائے, وہ تم سے چلا گیا, تمہارے پاس تو نہ رہا. وما عند اللہ باق, جو اچھی نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیا ہوگا وہ باقی رہے گا. تو اپنے قیامت کے دن آنے والے وقت کے لیے موجودہ مال میں سے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں. زکوٰۃ کی وصولی کا باقاعدہ ایک نظام تھا. نماز پڑھتے ہیں تو ایک مؤذن ہوتے ہیں, ایک امام ہوتے ہیں, ایک مسجد ہوتی ہے, پورا ایک نظام ہے نماز پڑھنے کا. تو زکوٰۃ کی وصولی کا بھی ایک نظام تھا. نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو مختلف, کبھی کسی کو کہیں بھیجتے, کبھی کسی کو کہیں بھیجتے. تو اگر کوئی کسی مدرسے سے, کسی ادارے سے, کسی مسجد سے اگر صدقات زکوٰۃ لینے آ رہا ہے تو یہ اسی نظام کا تسلسل ہے جو آقا نے خود شروع کیا تھا. اس آنے والے کو حقیر سمجھنا یہ ہماری کوتاہی ہے, اور اس بندے کو جس کو یہ ڈیوٹی ملے وہ اس کام کو ہلکا سمجھے, یہ اس کی کوتاہی ہے. یہ تو نظام کا ایک حصہ ہے, زکوٰۃ کا ایک نظام اللہ نے دیا, اس کا حصہ ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو کہا کہ بھئی فلانی جگہ جاؤ اور ان سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ. آپ نے دیکھا اگلی نماز میں وہ مسجد میں, دیکھ کے ناراض ہوئے, کہنے لگے کیا تم یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ اس میں کوئی برائی ہے, کوئی عیب ہے کہ میں پیسے مانگنے جا رہا ہوں؟ نہیں, بلکہ تم حکم پورا کرو گے تو جہاد کا ثواب ہے, تم دین کا حکم پورا کر رہے ہو. ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں تو ہمارا مسئلہ بہت آسان ہو جائے. اب کوئی ڈونیشن مانگنے آ جائے, کیسے ہمارے چہرے پہ 12 بج جاتے, یا کسی کو کہا جائے بھئی آپ ہمارے ادارے کی طرف سے ذرا کہیں جا کے کوئی بات کریں, وہ کہتے ہیں بڑی شرم آتی ہے. بھئی دین کا ایک نظام ہے, یہ تو ہوگا, یہ کیسے پورا ہوگا؟ تو اس کا ایک طریقہ کار ہوگا, اور یہ طریقہ کار اللہ کے محبوب نے خود بنایا, تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. ہماری جو زکوٰۃ ورکشاپ ہے یہ مسائل سے زیادہ نہ ترغیب اور کچھ ایسی چیزوں کے اوپر مشتمل ہے کہ ہمارے ذہن کے کانسیپٹس کلیئر ہوں اور شوق بڑھے زکوٰۃ کی ادائیگی کا. اس چیز کے اوپر ہماری اس ورکشاپ کی جو ہے نا وہ بنیاد ہے. اچھا جی, زکوٰۃ ہے کتنی؟ زکوٰۃ 2.5% یا 40واں حصہ ایک ہی بات ہے. 1 لاکھ روپے پہ 2,500 روپے یعنی 2.5%, اور 1 لاکھ پہ 40واں حصہ یعنی 2,500 روپے.
ہر 40 میں سے ایک. یہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نصاب، یہ ٹیرف سمجھ لیجئے، نصاب بنایا، طریقہ کار بنایا 2.5% کا. حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے. اور زکوٰۃ کن کن چیزوں پر ہے؟ سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد. سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد، یہ 4 اموال ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ ہے. اس کے علاوہ کسی اور چیز پر زکوٰۃ نہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے سارے مالوں پر غور کریں. کیا ہمارے پاس صرف یہ 4 چیزیں ہیں؟ سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد، صرف یہ 4 چیزیں ہمارے پاس ہیں؟ نہیں، اس کے علاوہ 36 چیزیں اور بھی ہوں گی، 40 سے زیادہ چیزیں ہوں گی. گھر ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں. گاڑی سواری، سائیکل، موٹر سائیکل، اس پہ زکوٰۃ نہیں. گھر میں اور کتنی چیزیں ہیں، پنکھے ہیں، لائٹیں ہیں، یہ اے سی ہے، اور جناب الماری ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، درجنوں قسم کے برتن ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، فرنیچر ہے، کسی چیز پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. ذرا غور کریں، اللہ اگر چاہتے تو ہر چیز پہ رکھ سکتے تھے کہ نہیں رکھ سکتے تھے؟ صرف 4 چیزوں پہ رکھا، باقی سب کو ایگزمپٹ کر دیا، ان کا کوئی کھاتا ہی نہیں ہے زکوٰۃ میں. کسی کے پاس 10 پلاٹ ہیں، مال تجارت نہیں ہے، ویسے رکھیں، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے ان 10 کے 10 میں. تو بہت تھوڑی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہے، زیادہ چیزیں تو اللہ نے ویسے ہی چھوڑ دی. پھر جن چیزوں پر ہے وہ ہمارے سارے کام میں صرف 4 چیزیں ہیں، ساری چیزوں میں سے، اور ان 4 چیزوں کا بھی 2.5%، اور وہ بھی سال میں صرف ایک دفعہ. سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے اس 2.5% کو 50% کر سکتے تھے کہ نہیں؟ ہر سال جو کمایا آدھا مجھے آدھا تمہارا، نصف لی و نصف اللہ، حضرت عمر والا کہ اللہ کے نبی آدھا آپ کے لیے لایا، آدھا اللہ کے لیے. یہ ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ اللہ نے صرف 2.5% پہ کام کلیئر کر دیا، چلو 2.5% دے دو. اچھا، ہر مہینے بھی ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ ہر مہینے 2.5% دو، ہر 3 مہینے بعد 2.5% دو، ہر سیمسٹر کا 2.5% دو. کچھ بھی نہیں، ایک سال میں ایک دفعہ. اب ہمارے جو بہت سارے ٹیکسز ہیں، اب موبائل کے اوپر ہر دفعہ لوڈ ڈالیں گے، ہر لوڈ پہ پیسے ہیں، سال میں ایک دفعہ نہیں ہے. پھر 2.5% ایک یونیورسل فارمولا سب کو دے دیا، یہ نہیں کہ کسی کے لیے 2.5 ہے تو کسی کے لیے 5 ہے تو کسی کے لیے 10 ہے، سب کے لیے ایک. اب انکم ٹیکس کا قانون ہے، وہی 6 لاکھ والا تو ایگزمپٹ ہے، لیکن اس کے بعد ٹیرف ہے 15 لاکھ والا، 25 لاکھ والا، 35 لاکھ والا، اور اتنے لاکھ والا. ہر ایک کے اوپر پھر الگ الگ ریشو جاتی ہے، 25-30%، 35% تک بھی غالباً جاتی ہے. جو کماتے ہیں 30 سے 35% وہ کہتے ہیں ہمیں دے دو. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ 2.5% دو. اس 2.5% کا فائدہ بھی تمہیں ہی ملے گا، اور یہ 2.5% بھی میں تم سے نہیں لے رہا، تم سے لے کے تمہارے ہی کسی غریب بھائی کو دے رہا ہوں، اور تمہارے ذریعے ہی دلوا رہا ہوں. اس کے ذریعے تمہارے مال کی بھی پاکی، تمہارے مال کی بھی حفاظت، تمہارا اپنا بھی تزکیہ، اور اس کے بدلے جنت میں تمہیں جو کچھ دوں گا وہ تم دیکھو گے تمہارے دیے ہوئے بدلے کے میں بہت بڑا ہوگا. اللہ رب العزت تو اتنے مہربان اور رحیم ہیں. اگر انسان زکوٰۃ ادا نہ کرے پھر کیا ہوگا؟ بس ایسا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو یہ جہنم میں جانے کا بہت آسان راستہ ہے. 1 سے زائد احادیث میں مختلف واقعات ہیں کہ بعض عورتوں کے پاس سونے کی چاندیاں یا سونے کی چوڑیاں یا کنگن وغیرہ تھے. پوچھا زکوٰۃ دی؟ کہ نہیں. کہا تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تمہارے پاس زیور ہو اور تم زکوٰۃ نہ دو، جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہے. گویا کہ عورتوں کو یہ فرمایا کہ تمہارے پاس اگر زیور ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، اگر نہ ادا کی تو تمہارے لیے جہنم میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور یہاں تک حدیث کے اندر آتا ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی فرض نماز بھی قبول نہیں ہوتی. ایک آدمی نمازیں تو پڑھ رہا ہے، مال دیتے ہوئے جان جا رہی ہے، اس کی فرض نماز بھی قبول نہیں. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا یہ تمہارے اسلام کی تکمیل میں سے ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. ایک حدیث کے اندر آتا ہے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. اور ایک حدیث کے اندر بڑی عجیب بات آتی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ دے کر کرو، اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ دے کر کرو، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ دے کر کرو، اور مصائب کی موجوں کا علاج گریہ وزاری سے دعاؤں سے کرو۔ مال کی حفاظت زکوٰۃ کے ذریعے، بیماریوں سے صحت صدقات کے ذریعے، اور مصائب کی موجوں سے حفاظت دعا اور اللہ کے سامنے رونے دھونے کے ذریعے۔ کیسے اصول نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اچھا، اکثر لوگ تو آج ہمارے زکوٰۃ ادا کرتے ہی نہیں، لیکن جو کرتے ہیں نا ان میں بھی اکثر تعداد وہ ہے جو حساب کر کے ادا نہیں کرتی ہے، بس ایسے ہی گول مول حساب ہوتا ہے، موٹا موٹا کر کے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، فرض پورا پورا ناپ تول کر ادا کرنا پڑتا ہے، وہاں اندازے نہیں چلتے۔ ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، اس کی زکوٰۃ بنی 25,000 روپے۔ اگر یہ 24,000 ادا کرے گا تو کہ 1,000 باقی رہ گیا، اس کا کام پورا نہیں ہوا۔ اس کو 25 ہی پورے کرنے ہیں، 25.5 کر دے اچھی بات ہے، لیکن 24 کرے گا تو کام پورا نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ایک آدمی نے سحری کی صبح 4:30 بجے اور افطاری کا وقت ہے 6:30 بجے۔ اب یہ 6 بجے اگر افطاری کرے گا کیا روزہ ہو جائے گا؟ 6:30 تک پہنچانا ہے نا۔ نماز شروع کی 4 رکعت، 3 رکعت پہ سلام پھیرتے، کیا نماز ہو جائے گی؟ 4 پوری کرنی ہے نا۔ تو بالکل اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی پوری ادا کرنی ہے۔ ایک جگہ آگ لگ جائے اور انسان فائر بریگیڈ کو بلائے اور ساری آگ بجھا لے، تھوڑی سی چنگاریاں رہ جائیں، چلو اس کو چھوڑ دو، تو دوبارہ آگ لگ سکتی ہے کہ نہیں؟ اس کو پورا ختم کرنا ضروری۔ کینسر ہو گیا، اب جناب علاج چل رہا ہے، 97.9% وہ ٹھیک ہو گیا، 2.12% رہ گیا، 98 ٹھیک ہو گیا۔ 1-2% چھوڑ دینے سے دوبارہ کینسر کے جو وائرس کے بڑھنے کا خدشہ رہتا ہے کہ نہیں؟ تو بالکل یہ مثالیں سمجھنے کے بعد اس بات کو سمجھ لیجئے، حدیث ہی کے اندر یہ بات موجود، زکوٰۃ پوری حساب کر کے ادا کر دی تو مال پاک ہو گیا، مال کے شر سے حفاظت ہو گئی، مال کے فتنوں سے حفاظت ہو گئی، مال اللہ کی حفاظت میں آ گیا، بندے کا بھی اپنا تزکیہ ہو گیا، اللہ کا قرب بھی مل گیا، ایمان کی تکمیل بھی ہو گئی، اور نبی علیہ السلام کی سنت اور شریعت کا حکم بھی ادا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اور اگر کسی نے زکوٰۃ سرے سے ادا نہیں کی یا ادا تو کی اور اس میں سے کچھ باقی رہ گیا، اب یہ جو تھوڑا سا وائرس باقی رہ گیا نا، یہ باقی سارے مال کو خبیث بنا دے گا۔ بھئی کینسر کا وائرس کیوں چھوڑے ہم؟ پورا علاج کیوں نہ کریں جبکہ کر سکتے ہوں؟ تو جس نے پوری زکوٰۃ حساب کر کے ادا نہیں کی، تھوڑی سی رہ گئی، وہ جو تھوڑا سا رہ گیا نا، وہ چند چنگاریاں اس کے کاروبار کو آگ لگانے کے لیے کافی ہیں، اس کے کام کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بہت سارے دکاندار عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ ایک سے میں نے بات کی، ان کا بہت بڑا بزنس ہے، اس کا نہ بندہ پہچان میں نہ آ جائے، اچھے بڑے بزنس مین ہیں وہ۔ تو میں نے ان کو کہا زکوٰۃ ادا کریں اور حساب کر کے کرتے ہیں۔ تو میں نے کوئی تھوڑی سی جو تفصیل ان کے سامنے کھولی، وہ کہتے ہیں یار کون اتنا حساب کرے، اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، گنتی ہو ہی نہیں سکتی، کیسے کریں، اتنے گودام ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ یہ سب باتیں کیا ہیں کہ دل نہیں مانتا زکوٰۃ پوری دینے کو، ورنہ آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے اور ایسی کمپنیاں جن کی سینکڑوں برانچز ہیں وہ بھی حساب کرتی ہیں۔ ایک دکاندار کہے کہ جی میں حساب نہیں کر سکتا، تو یہ کیا ہے کہ یہ اس کے من کی خرابی ہے۔ ایک اور صاحب، ان کو بھی میں نے کہا، ان کا بھی بڑا کام ہے، الیکٹرانکس میں ہے ان کا کام، کہتے ہیں جی میں حساب نہیں کرتا، لیکن انہوں نے ایک بات بتائی، کہتے ہیں جی میں زکوٰۃ اتنی ادا کرتا ہوں کہ اگر میں حساب کروں تب بھی مجھے یقین ہے کہ میں ادا زیادہ کرتا ہوں، میں کر نہیں پاتا لیکن میں زکوٰۃ بہت زیادہ ادا کرتا ہوں، میرے اپنی پوزیشن سے زیادہ ہی بنتی ہے، 2.5% نہیں دیتا، میں زیادہ دیتا ہوں۔ اب ہو سکتا ہے ان کا یہ عمل ٹھیک ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں
کہ زکوٰۃ کا حساب کرنا ضروری ہے، حساب کتاب کر کے تسلی سے دیا جائے، یہ اچھا ہے۔ ورنہ کم سے کم جب اتنی بندہ کہ قسم کھا سکتا ہے جی مجھے بنتی 100 تھی، میں نے 120 ہی دی، تو چلو پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کیا گزارا ہو جائے گا۔ لیکن اگر حساب نہیں کر رہا اور کم دے دیا اس نے، تو یہ بڑا خطرے کا معاملہ ہے، تو حساب ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کو اللہ نے مال سے نوازا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، اس کے مال کو گنجا سانپ بنا کر قیامت کے دن اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ اس کی گردن کے اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کے کہے گا میں تیرا مال ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ کو بہت اہتمام سے ادا کریں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام حتیم کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا فلاں بندے کا جو سامان تھا نا سمندر کے کنارے وہ ضائع ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی مال خشکی میں یا بحر و بر میں ہلاک اور تباہ اور خراب نہیں ہوتا مگر اس سوائے اس کے کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو۔ جب بھی عمومی طور پر نقصان ہوتا ہے، پیمنٹ نہیں مل رہی، کنٹینر پھنس گیا، کنسائنمنٹ رک گئی، اور کوئی پرابلم آ گئی، کوئی چوری ڈاکے کا مسئلہ آ گیا، عمومی طور پر اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کی ہوتی۔ اس کا اہتمام ہمیں سب کو کرنے کی ضرورت۔ اچھا جی، ایک لفظ ہے ایشورنس، حفاظت، گارنٹی، ذمہ داری، اور ایک ہے انشورنس۔ تو شریعت کے اندر انشورنس حرام ہے، ایشورنس اللہ خود دیتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی پہ کہ تم 2.5% ادا کرو، 97.5 کی حفاظت ہم کریں گے۔ ایک ہے نا اسٹیٹ لائف پالیسی، تو اسٹیٹ لائف پالیسی کی تو شریعت میں گنجائش نہیں، لیکن شریعت کہتی ہے تم اسٹریٹ لائف گزارو، سیدھا راستے پہ چلے رہو۔ تو اسٹریٹ لائف ہونی چاہیے، اسٹیٹ لائف پالیسی نہ ہو، اسٹریٹ لائف پالیسی ہماری ہو شریعت پہ چلنے والی، تو بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ دارالعلوم دیوبند کے خزانچی ایک تھے، ان کا واقعہ کئی دفعہ حضرت جی سے سنا اور میں نے بھی سنایا، تو وہ پھر سن لیتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے خزانچی تھے، وہ نواب تھے، تو ان کا ایک تکیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے، ہر بات میں کہہ دیتے اللہ کے فضل سے۔ ایک رات وہ تہجد کے لیے جب اٹھے نا ذکر مراقبے وغیرہ کے لیے، تو دیکھا کہ ان کے اس کمرے میں جس میں ان کا اپنا مال بھی ہے اور دارالعلوم کے پیسے بھی پڑے، تالا لگا ہوا چھوٹا سا، کوئی چور ہے جو اس تالے کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے اس کو دیکھا، نظر انداز کیا، گئے وضو کیا اور اللہ اللہ کرنی شروع کر دی، ذکر کرتے رہے، جو بھی وقت تھا، گھنٹہ یا قریب کا جو بھی وقت تھا کرتے رہے۔ اپنی جب معمولات سے فارغ ہو کے مسجد نماز کے لیے جانے لگے تو دیکھا وہ ابھی بھی کھول رہا ہے، ابھی بھی وہیں کا وہیں ہے۔ اب انہوں نے گھر سے جانا تھا، اس کو جاتے ہوئے کہنے لگے کہ بھائی تم کچھ بھی کر لو، میں نے اس سامان کی، اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، یہ تالا تم سے نہیں کھولنے لگا۔ چور نے جب یہ سنا نا، اس کو بات کی تو سمجھ آئی کہ نہیں اس سے کوئی تعلق نہیں، اس نے کہا گھر والے جاگے دوڑو یہاں سے، وہ بھاگ گیا۔ اب یہ مسجد آ گئے، مسجد میں نماز پڑھی، جماعت سے پھر امام صاحب سے ملے کہ امام صاحب آج تو اللہ کے فضل سے غضب ہی ہو گیا۔ کہنا یہ چاہتے تھے کہ غضب ہو گیا، کہ اللہ کے فضل سے اللہ کا کوئی غضب، اللہ کے فضل سے غضب ہی ہو گیا۔ امام صاحب نے اس کو پوچھا بھی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے حضرت امام صاحب بات یہ ہوئی کہ میں تہجد کے لیے جب اٹھا تھا، ایک چور تالا کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، اندر مال پڑا ہوا تھا، میرا بھی، دارالعلوم کا بھی۔ پھر میں نے خیر اس کو کچھ نہیں کہا، اپنے واقعہ سنایا۔ امام صاحب نے کہا دیکھیں یہ آپ نے بڑی غلط بات کی، جب پہلی مرتبہ آپ نے اسے دیکھ لیا تھا اسی وقت اس کو بھگاتے، اتنی دیر آپ نے اسے کیوں موقع دیا اور جا کے مصلی پہ بیٹھ گئے؟ یہ کون سی آپ نے بات کی؟ یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بھی کوئی ڈٹ کے صوفی تھے، تو انہوں نے جب امام صاحب نے بات کہی تو یہ خزانچی صاحب، نواب صاحب جو تھے بگڑ گئے، کہ امام صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں، میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ پوری ادا کی ہوئی ہے، وہ کچھ بھی کوشش کرتا چوری تو کر ہی نہیں سکتا تھا، میرے مال کا محافظ تو میرا اللہ ہے۔ تو حفاظت ہے، ایشورنس ہے۔
تو ہم مال کی زکوٰۃ پوری ادا کریں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرمایا جب تک زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو بارش روک لی جاتی ہے۔ جب ضرورت ہوتی ہے بارش کی اس وقت بارش نہیں ہوتی، اور جس وقت بارش کی ضرورت نہیں ہوتی اس وقت بارش ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اب فصل جو ہے وہ بجائی کا ایسا وقت ہے کہ پانی کی ضرورت ہے، اس وقت پانی نہیں مل رہا، پھر کچھ وقت کے بعد اس کے کاٹنے کا وقت آ گیا، پانی نہیں چاہیے، اس وقت بارش آ گئی۔ یا دن کا وقت ہے، مزدوروں کے کام پہ نکلنے کا وقت ہے، سارا دن بارش ہوتی رہی، کام نہیں ہوا۔ تو اس طرح کے ماحول جب ہوتے ہیں اور ایسی بارشیں جب ہوتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہو جایا کرتی ہیں۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کس مال سے کی جائے؟ کوشش کر کے ہم اچھے مال سے ادا کریں، ورنہ درمیانی درجے کے مال سے۔ میں نے کیونکہ خود دکاندار ہوں اور مارکیٹوں میں دیکھا ہے کہ بہت سارے دکاندار اپنا ڈیڈ اسٹاک زکوٰۃ میں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، یہ کوئی زیادہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے لیے دینا ہے، اللہ کو دینا ہے، خوبصورت مال، اچھا مال دیں۔ صحابہ کرام ایک سے بڑھ کر ایک اچھی سے اچھی چیز دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ صدقہ کچھ دینے لگیں، گوشت تھا جس میں ذرا بدبو سی آ گئی تھی، ذرا وہ اس کی تازگی ختم ہو رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ اس کو مت صدقہ کرنا، اچھا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور احادیث کے اندر یہ مستند واقعات موجود ہیں، منافق پرانا خراب گھٹیا مال دیا کرتے تھے، صحابہ نے کبھی نہیں دیا۔ یہ منافقین کی علامت ہوتی ہے، منافقت کی علامت ہوتی ہے۔ اچھا مال دیں، اور سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ بجائے سامان دینے کے نقد ادا کریں، یہ سب سے اچھا۔ اگر سامان بھی دینا ہو تو وہ سامان جو اس کی ضرورت ہے۔ اپنی جان چھوڑانا کہ جی میرے پاس یہ کپڑے کا میرا کاروبار ہے، یہ 2 لاکھ کا مال بچ گیا، بکا نہیں، سیزن کے بعد اس کو صدقے زکوٰۃ میں نکال دو، یہ تو اپنی جان چھوڑانا ہوئی، یہ مزیداری کی بات نہیں ہے۔ گو اگر وہ علماء سے، مفتی حضرات سے صحیح مسئلہ پوچھ کے ادا کریں تو ٹھیک ہے، جان چھوٹ جائے گی، فرض ادا ہو سکتا ہے، اس میں کیفیات نکل سکتی ہیں، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی ڈنڈیاں مارنا، یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اسی طریقے کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب زکوٰۃ کن کو دی جائے؟ قریبی رشتہ دار کو اگر دی جائے تو بہترین، صلہ رحمی بھی اور صدقے کا ثواب بھی، نور علی نور۔ قریبی رشتہ دار کو اگر زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اچھا، حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، جن سے دل خوش نہیں ہوتا، تکلیف ہوتی ہے ان کے لیے دل میں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ دل راضی نہیں ہوتا، اور وہ محتاج ہو اور غریب ہوں، ان کو دینا یہ اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے۔ رشتہ دار کو دینا جو غریب ہو، 2 فائدے، ایک صلہ رحمی اور ایک صدقہ، اور ایک ایسے رشتہ دار جو کو دینا جس سے دل میں تنگی ہو، اس کو دینا، تو یہ اور زیادہ اخلاص کی علامت ہے کہ یہ اللہ کے لیے دے رہا ہے نا، حالانکہ اس کا دل اس سے نہیں ملتا۔ تو رشتہ داروں کو دینے کے بارے میں بڑی تفصیل، اور ہم اس معاملے میں بڑے نکمے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 2 احادیث سنیے اور دل کو تھام کے سنیے، دلوں کو تھام کے سنیے، بہت ہی خطرناک بات ہے۔ فرمایا کہ کوئی قریبی رشتہ دار اپنے کسی رشتہ دار کے پاس آئے اور اس سے کسی ایسی چیز کا سوال کرے جو اس کے پاس موجود ہے، اور وہ کنجوسی کرے، نہ دے، جہنم سے ایک اژدہا نکلے گا جو اپنی زبان کو حرکت دے رہا ہوگا اور اس کی گردن اس میں ڈال دی جائے گی۔ قریبی رشتہ دار آئے کوئی چیز لینے، مانگنے، اور وہ محتاج ہے اور ہمارے پاس ہے، ہم نہ دیں، تو یہ بہت کافی ہے جہنم میں جانے کے لیے۔
اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ رشتہ داریاں کس نے بنائی ہیں؟ ہم نے خود سیٹ کی ہیں کہ میں اس گھرانے میں پیدا ہوں، میں اس گھرانے میں پیدا ہوں۔ یہ سب اللہ نے پیدا جوڑی ہیں، اور ان کو پورا کرنے کا حکم، نبھانے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، فرمایا کہ اے میری امت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ پاک کسی آدمی کے صدقے کو قبول نہیں کرتے کہ اس کا قریبی رشتہ دار تو محتاج ہو اور وہ کسی اور کو صدقہ دے رہا ہو۔ تو اس کی بھی فکر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، رشتہ داروں میں کچھ گناہ گار ہوں جو بدعت کی طرف، کھلے گناہوں کی طرف ہوں، ان کو نہ دیں، اس کی گنجائش بہرحال موجود ہے، لیکن جو نیک متقی ہیں ان کو ضرور دینا چاہیے۔ اور پاک مال صدقے میں دینا چاہیے، حرام مال نہیں دینا چاہیے، اللہ کے راستے میں پاک مال دینا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندہ جب پاک مال سے صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول فرماتے ہیں، اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور اس طرح سے اس کی نگرانی کرتے ہیں جیسے تم گھوڑے کے بچے کی نگرانی کرتے ہو، یعنی بہت خیال رکھتے ہیں، حفاظت رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو پروان چڑھاتے ہیں۔ پاکیزہ مال، حدیث کے اندر آتا ہے جس نے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اس نے مال کے حق کو ادا کر دیا، اور جس نے حرام مال سے صدقہ کیا اور خیرات دی، اس کو اجر تو ملنا ہی کوئی نہیں، گناہ ملے گا۔ اللہ پاک ہیں اور پاک ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ حرام مال سے حج کرنا، عمرہ کرنا، حرام مال سے مسجد مدرسہ بنانا، حرام مال سے کسی کی مدد کرنا، حرام مال کسی نیکی کے کام میں لگانا، یہ ثواب نہیں، یہ گناہ ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک خاتون، انہوں نے مجھ سے پوچھا، حضرت یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ حرام مال سے اگر صدقہ کریں تو اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک دم مدد فرمائی، دل میں خیال ڈالا۔ میں نے کہا بھائی اگر کبھی آپ کے گھر سور آ جائے تو آپ کبھی کہیں گی مجھے فون کر کے کہ ہمارے گھر سور آئے میں پکا کے بھیج رہی ہوں؟ تو چپ، جواب ہی کوئی نہیں۔ کہ میں ایک انسان ہوں، کیا ہوں؟ آپ مجھے سور پکا کے دینا پسند نہیں کریں گی تو اللہ رب العزت تو اللہ رب العزت ہیں، ان کے راستے میں کوئی حرام مال ڈال دے، حرام مال دے، تو بات کہنی سمجھ میں آ گئی۔ اگر چلو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم اپنا کھانا نیک لوگوں کو، پرہیزگاروں کو، متقیوں کو کھلاؤ۔ اور ایک حدیث میں تو اس طرح کی بات ہے، اگر تم صدقہ دینے جاؤ نیک لوگ نہ ملے تو واپس آگے پھر کسی نیک کو تلاش کرو۔ تاہم کسی گناہ گار کو دینے سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن کوشش یہ ہو کہ ہم نیک لوگوں کو دیکھیں، یہ زکوٰۃ صدقات متقی لوگوں کو دیں، مدارس میں، مساجد میں دیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے صدقات کے بارے میں چند اصول لکھے، اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی اصولی بات یہ لکھتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے صدقات کو، خیرات کو، زکوٰۃ کو ایسے جگہوں پر خرچ کرے، ایسی جگہوں پر خرچ کرے جہاں زیادہ سے زیادہ اس کو ثواب ملے۔ ہم دنیا میں ROI کا بڑا خیال کرتے ہیں، ROI، ریٹرن آن انویسٹمنٹ۔ انویسٹمنٹ وہاں کرنی ہے جہاں اچھا رزلٹ آئے، جہاں سے اچھا ریٹرن آئے، ہم اس کی کوشش کرتے ہیں۔ جب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو وہاں بھی یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو امام غزالی پہلی بات لکھتے ہیں کہ متقی اور پرہیزگار کو دیا جائے۔ دوسری بات لکھتے ہیں کہ اہل علم پر خرچ کرے، جو دین کا علم رکھنے والے ہیں ان پر خرچ کرے تاکہ دین پھیلانے میں اس کا مال شامل ہو جائے۔ اس دوسری بات کے اندر دو باتیں سن لیجئے۔ پہلی بات، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، بہت بڑے طبقے کے محدث مفسر ہیں، بہت بڑے درجے کے عالم ہیں، بہت مالدار تھے۔ یہ اپنے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطایا جو ہوتے تھے، ہدایا، صرف علماء کو دیتے اور کسی کو نہ دیتے۔ کسی نے کہا حضرت غیر عالم کو بھی کچھ دے دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرماتے کہ میں نبوت کے درجے کے بعد علم کے برابر کسی درجے کو نہیں پاتا۔ نبوت کا درجہ تو بند ہو چکا ہے، تاہم علم کا درجہ ابھی باقی ہے۔ فرماتے جب اہل علم کو اپنی
ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے، گھریلو ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے کام کاروبار کرنا پڑے، نوکریاں کرنی پڑیں تو دین کا حرج ہوگا۔ ان کی ذمہ داریوں کو ہم پورا کریں تاکہ یہ دین کا کام پوری توجہ اور لگن کے ساتھ کرتے ہیں۔ لہٰذا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے۔ اور آگے آ جائیں امام اعظم، دوسرا واقعہ سن لیجیے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی علماء کا بڑا خیال کرتے، محدثین کا اور طلباء کا اور دین پڑھنے پڑھانے والوں کا، اپنا بے حساب مال ان پہ خرچ کیا کرتے تھے، بے حساب مال۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی اسی کی دلیل ہے۔ وہ تو دھوبی کے بیٹے تھے، ماں نے بھیجا تھا گھر سے کہ دھوبی کا کام سیکھ لو، وہ تو غریب تھے، ماں نے بھیجا دھوبی کا کام سیکھ لو تاکہ کچھ دال روٹی گھر میں آ جائے۔ امام صاحب ان کو روز پیسے دیتے ضرورت کے اور دین پڑھاتے رہتے، پھر وہ وقت کے امام ابو یوسف بنے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس طرح خیال کیا کرتے تھے طلباء کا۔ اچھا ایک واقعہ یاد آیا آپ کو سناؤں، بڑا مزیدار۔ کراچی میں نا ایک مدرسے میں ایک پٹھان طالب علم آیا، آپ برا نہ مانیے گا، خان صاحب بیٹھے پتہ لگے یہ بھی زیادہ عقیدت میں آگے نہ کو دو چار گھوسے ہی لگا دیں واقعہ سن کے۔ سنیں ذرا واقعہ۔ خان صاحب تھے، ایک مدرسے میں گئے، وہاں ایک استاد الحدیث تھے، وہ ان کے ساتھ قلبی تعلق ہو گیا۔ 8 سال یہ پڑھتے رہے، خان صاحب پڑھتے پڑھتے عالم بن گئے۔ اور وہ جو تھے نا شیخ الحدیث، استاد الحدیث، شیخ الحدیث نے استاد الحدیث، وہ ان کا خیال رکھتے، ان کو ضرورت پہ پیسے دے دیے، کبھی روٹی کپڑا دے دیا، خیال کر لیا، بیمار ہو گئے دوائی کے پیسے دے دیے۔ 8 سال کا تعلق اسی طرح محبت سے باقی رہا۔ اب جناب 8 سال کے بعد خان صاحب کے جانے کا وقت تھا اپنے گھر، تو ایک دن وہ اپنے حجرے سے باہر آیا تو سامنے استاد نظر آ گیا۔ استاد کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا، زبردست مارنا، لڑائی ایک دم مارنا شروع کر دی۔ اب وہ بڑی عمر کے تھے، گر گئے، یہ ماری جا رہا ہے، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ اتنی جان سے ہی مار دے گا یہ۔ اللہ کی شان، لوگ جو طلباء باقی لوگ تھے انہوں نے اس کو پیچھے ہٹایا اور ان کو بچایا۔ سے مجھے بھی تجھے ہو کیا گیا تھا، کیا کیا تو نے یہ؟ ان کے تو اتنے احسانات ہیں تیرے اوپر۔ میں کہا جی میں تو مانتا ہوں احسان ہے، احسان ہی کا تو بدلہ دے رہا تھا۔ یہ کون سا احسان کا بدلہ دے رہا تھا؟ کہتی میں اتنے دن سے سوچ رہا تھا اب گھر واپسی ہے میری، دوبارہ پتہ نہیں ملاقات ہو نہ ہو، احسان کا بدلہ بھی میں کیسے ادا کروں گا؟ تو مجھے دل میں آیا کہ شہادت کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے، میں ان کو شہید کر دیتا ہوں تو بڑے مقام پر پہنچ۔ کہنے لگے کہ میں تو واپس جا رہا تھا تو میرے دل میں آیا کہ میں ان کا بدلہ کیسے ادا کروں، تو میرے یہ سمجھ میں آیا کہ شہید کا مقام بہت زیادہ ہے، تو میں ان کو شہید ہی کر دیتا ہوں۔ تو ان کا معاملہ، ان کو پھر بڑا مقام مل جائے گا، اور تو میں کچھ کر نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی دین کے طالب علم کو 1 درہم دینا، یہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں دینار کے برابر ہے۔ اور اس کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الربانی میں، اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں یہ تفصیلات پوری لکھتے ہیں کہ اہل علم کے اوپر، دیندار لوگوں کے اوپر خرچ کرنا۔ باقی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تیسری بات یہ لکھتے ہیں کہ ایسا شخص جب اس پر کوئی احسان کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، ایسے لوگوں کو دو۔ چوتھی بات لکھتے ہیں ایسا شخص جو اپنی ضرورتیں عام بیان نہ کرے، ضرورت مند ہو لیکن جگہ جگہ مانگتا نہ ہو۔ پانچواں لکھتے ہیں ایسا شخص جو بیمار ہو یا بہت اولاد زیادہ ہو، خرچے بہت زیادہ ہوں، وسائل نہ ہو، اس کو دیں۔ اور چھٹا لکھا قریبی رشتہ دار۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے کہ تاخیر؟ جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ نماز ادا کر رہے تھے، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہی گھر چلے گئے، اور پھر واپس آئے اور کچھ سونے کی کوئی چیز تھی، کچھ تھا، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔
کہنے لگے کہ مجھے تو بھول گیا تھا، نماز میں یاد آیا کہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، تو فوری طور پر میں گھر گیا اور میں نے جا کے کر دی، ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور رات باقی گزر جائے اور یہ میرے گھر میں باقی رہے۔ تو زکوٰۃ کو کوشش کر کے جلد از جلد ادا کرنی چاہیے۔ اور کیا زکوٰۃ رمضان میں ہی ادا کرنی چاہیے؟ رمضان کیا زکوٰۃ کا مہینہ ہے؟ رمضان روزوں کا مہینہ ہے، رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، رمضان عبادت کا مہینہ ہے، رمضان صبر کا مہینہ ہے، رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، رمضان تراویح پڑھنے کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، اعتکاف کرنے کا مہینہ ہے۔ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ رمضان زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ تو رمضان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، زکوٰۃ کب ادا کرنی چاہیے؟ اصل میں تو ہمیں معلوم یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے مال آیا کب تھا، لیکن تقریباً لوگوں کو یہ معلوم نہیں۔ لیکن وہ بچیاں جن کی شادی ہوتی ہے تو وہ اسلامی تاریخ یاد رکھ سکتی ہیں کہ آج ان کو زیور ملا۔ بہت سے بچیوں کو پہلے سے بھی مل جاتا ہے اور بعض دفعہ ان کو اسی موقع پہ ملتا ہے، تو ان کے بعد وہ تاریخ ذہن میں رہنی چاہیے کہ مجھے کب ملا، اس کے حساب سے سال کب پورا ہوا۔ تو زکوٰۃ کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے اس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی کے پاس یکم محرم کو مال آیا تو اگلے سال یکم محرم پہ اس پہ زکوٰۃ ہے، رمضان کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کو ہم ذہن میں رکھیں۔ ہاں، اگلی بات کہ رمضان میں ادا کرنے کا فائدہ زیادہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ثواب زیادہ ہے۔ تو اس کا طریقہ کار ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، ہم رمضان میں زیادہ ادا کر دیں لیکن اپنی تاریخ کو سامنے رکھیں۔ لیکن کوئی ایسا آدمی اس کو تاریخ پتہ ہی کوئی نہیں اور رمضان ہی بنانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، یکم رمضان کی تاریخ وہ متعین کر لے، آئندہ یکم رمضان کو رکھ لے، لیکن کئی مہینوں کی زیادہ ادا کر دے تاکہ کوئی کمی کوتاہی پچھلی ہے تو وہ کور ہو جائے۔ جب زکوٰۃ کے اندر چاند کی تاریخ کا اعتبار ہے، اسلامی تاریخ کا اعتبار ہے، قمری تاریخ کا نہیں۔ بعض لوگ یکم جنوری 30 جون کا حساب لیے بیٹھے ہوتے ہیں، 31 دسمبر، کہ اسلامی تاریخ چاند سے چلتی ہے، تو قمری تاریخ کا اعتبار کرنا ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑی کامن غلطی ہمارے معاشرے میں ہے، چھوٹے بچوں کو جو دودھ پلاتے ہیں وہ اسلامی تاریخ سے ہے۔ اب بچہ پیدا ہوا 10 جنوری کو، اب 10 جنوری کی تاریخ نہیں لے کے چلنی، اسلامی تاریخ لے کے چلنی ہے، کیونکہ ہر سال 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو بچوں کو پلانے کی جو دودھ پلانے کی جو مدت ہے اس میں اسلامی تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا، انگریزی تاریخ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ دن 365 کا ہے سال، اور یہ سال 354 55 56 دن کا کچھ دن کم کا ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے اندر بھی اس کا فرق ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا۔ اب اگر 4 چیزیں ہیں اس میں زکوٰۃ میں، سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد، ان 4 چیزوں میں زکوٰۃ جو ہے نا وہ آتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس ان 4 میں سے صرف ایک چیز ہے، وہ سونا ہو، اور صرف سونا ہو اور کوئی چیز نہ ہو، اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کے پاس صرف سونا ہے، 1 روپیہ بھی ہاتھ میں نہیں، چاندی کا 1 گرام بھی نہیں، مال تجارت میں سے بھی کچھ نہیں، اب کیا ہوگا؟ اب اس کا جو سلسلہ ہے وہ سونے کے حساب سے لگے گا۔ اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، 7-6 تولے ہے تو اس نے نہیں کرنی۔ لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر کوئی دوسرا کیس ہے، اس کے پاس 4 تولے، 3 تولے، 2 تولے، 5 تولے سونا ہے، اور ساتھ 3,000 روپے، 1,000 روپے، 500 روپے، 200 روپے، 250 روپے ہیں، یا 2 3 4 5 تولے سونا ہے جو سونے کی اپنی مقدار کو تو پورا نہیں کر رہا، لیکن ساتھ چاندی 2-4 تولے ہے، یا مال تجارت میں سے کوئی 10-20-50 ہزار کا، لاکھ روپے کا مال ہے، تو جب ایک سے زیادہ چیزیں آ گئی نا، تب کیا ہوگا؟ اب زکوٰۃ کا جو نصاب لگے گا وہ چاندی والا لگے گا، وہ سونے والا نہیں لگے گا۔ چاندی والا نصاب 52.5 تولہ چاندی، تو آج کل 1,000 کچھ روپے ریٹ ہے غالباً، تو گویا کہ 52-55 ہزار روپے ریٹ پتہ کر لیں، روز کا ریٹ الگ ہوتا ہے۔ جس کے بعد 52-55 ہزار روپے ہیں، اس نے زکوٰۃ دینی ہے، یہ لے نہیں سکتا۔
اس نے ادا کرنی ہے۔ یہ صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کون ہے؟ کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک مال موجود ہے، سارے قرضے وغیرہ پلس مائنس کر کے، لین دین پلس مائنس کر کے، اب یہ صاحب نصاب بن گیا، یہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور سونے اور چاندی کی قیمت آج کی لگائی جائے گی، یہ نہیں کہ جہیز میں جب لیا تھا اس وقت 2,000 روپے تولہ تھا، آج جناب وہ 1.25 لاکھ روپے تولہ ہے تو 2,000 کی خرید نہیں لگے گی، آج کا ریٹ لگے گا۔ اور مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کو ہم نے تجارت کی نیت سے خریدا ہو اور فروخت کی نیت بھی باقی ہو، وہ مال تجارت ہے۔ ایک آدمی نے پلاٹ خریدا کہ چلو کبھی کام آ جائے گا بچوں کے کسی کے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اس لیے خریدا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے، اس کو بیچنا ہے، تو اس پلاٹ پہ زکوٰۃ ہے۔ تو سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد، ان 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے۔ 7.5 تولے کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہے نا بہت گڑبڑ کرتے ہیں، اصل میں ان کے دل میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی نیت ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتے ہو، کہتے ہیں جی 7.5 تولہ بنتا ہے اتنے لاکھ، وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو زکوٰۃ دینی نہیں، جبکہ دونوں نصاب موجود ہیں۔ پوری بات وہ جان بوجھ کر سمجھنا نہیں چاہ رہے ہوتے بعض مرتبہ۔ تو اکثر لوگوں کو جو نصاب لگتا ہے وہ 52.5 تولہ چاندی والا لگتا ہے کہ 2-3 چیزیں مکس موجود ہوتی ہیں، صرف سونا بہت مشکل ہے کہ کسی کے پاس ہو، کہ سونا تو ہو 10 روپے بھی نہ ہو، ایسا ہونا مشکل ہے۔ تو تقریباً سب کو چاندی کا نصاب لگتا ہے، تو ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں اور باقی رہ گئی ہیں، اس کو بس 5 منٹ میں مکمل کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ابھی ایک جنازے میں جانا ہے، ایک کزن ہے ان کا انتقال ہو گیا، ادھر جانا ہے ابھی انشاءاللہ تعالی۔ قرض پر زکوٰۃ، قرضہ، اگر ہم نے قرضہ کسی کا دینا ہے تو ہم اپنے مال میں سے اسے مائنس کریں گے، اور اگر کسی سے لینا ہے اور اس کی بھی امید باقی ہے تو اس پہ ہمیں زکوٰۃ دینی ہے۔ جس کی امید ختم ہو گئی اس کی زکوٰۃ ٹھیک ہے نہ دیں، لیکن جس قرضے کی امید باقی ہے کہ ابھی ملنا ہے اس کی زکوٰۃ دینی ہے، ہمارے اوپر ہے۔ ہر سال دے دیں، ہر سال نہیں دے رہے تو پھر جب ملے گا اتنے سالوں کی دینی پڑے گی جتنے سال بعد ملا، وہ زکوٰۃ ہمیں اوپر دینی ہے۔ اس میں بھی بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے نیت کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے نیت کیا ہونی چاہیے؟ مال کی حفاظت کی نیت ہونی چاہیے؟ نہیں، یہ خود بخود ہو جائے گا۔ اصل نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے بغیر میری عقل کے، بغیر میری کسی استحقاق کے مجھے اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے، میں اللہ کے راستے میں اسی کا دیا ہوا مال خرچ کر رہا ہوں۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو عقل میں مجھ سے اچھے، شکل میں مجھ سے اچھے، صحت میں مجھ سے اچھے، ان کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے، مجھے میرے رب نے عطا کیا ہے، میں اپنے رب کی رضا کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ باقی ساری چیزیں تو خود بخود اس کو آٹومیٹکلی مل جائیں گی۔ حضرت مفتی تقی اسوانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نکالنے کا نہیں فرمایا، زکوٰۃ پھینکنے کا نہیں فرمایا، زکوٰۃ ادا کرنے کا فرمایا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حساب بھی پورا کر کے، اور پھر کن کو پہنچانی ہے یہ بھی تفصیل ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر ایک کو ارے غیرے کو دے دینا یہ نہیں ہوتا، بہت اہتمام کے ساتھ دیکھ بھال کے ادا کرنی ہے کہ واقعی صحیح بندہ ہے کہ نہیں۔ اچھا، بیوہ اور یتیم، ہم سمجھتے ہیں ہر بیوہ کو زکوٰۃ لگتی ہے چاہے اس کے پاس کروڑوں کا مال ہو، ہر یتیم کو زکوٰۃ لگتی ہے چاہے وہ کروڑ پتی ہو۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، ہر بیوہ ہونا اور یتیم ہونا یہ زکوٰۃ لینے کی بات نہیں ہے۔ اس کے پاس مال نہیں ہے، چاہے وہ چاہے وہ صحت مند ہے، چاہے بیوہ ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، اگر مال نہیں ہے تو زکوٰۃ لے سکتا ہے، اور مال اگر ہے تو چاہے وہ بیوہ ہو چاہے یتیم ہو مال نہیں لے سکتا۔ تو بعض لوگ اس میں بھی جو ہے نا وہ غلو کر جاتے ہیں، سمجھتے نہیں اس بات کو۔ زکوٰۃ کن کو دیں، موسٹ امپورٹنٹ، دینی اداروں کو، مدارس کو دیں، سب سے بہتر۔ دیکھیں انکم ٹیکس، سیل ٹیکس اور اس قسم کی جو ٹیکسیشن ہے نا، یہ کون بناتا ہے؟ یہ ٹیکس کے محکمے بناتے ہیں، حکومت بناتی ہے، اور اس کے طریقہ کار پھر ہمیں وکیل بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ زکوٰۃ کس نے بنائی؟ یہ کسی حکومت کا کام نہیں، اللہ رب العزت نے بنایا۔ شریعت کا حکم، ایمان کی تکمیل، اور شریعت کے مسائل کو کون بہتر جانتا ہے؟ علماء، مفتی حضرات جانتے ہیں۔
ہم ان سے پوچھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم زکوٰۃ تو ادا کر رہے ہوں اور ہماری زکوٰۃ ادا ہی نہ ہو رہی ہو، ہم دے بھی رہے ہیں اور ادا نہیں ہو رہی، اللہ کیا نہیں لکھی جا رہی۔ بہت سارے ادارے زمین کے اوپر ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو گانے بجانے میں، گناہوں میں اور ادھر ادھر کی چیزوں میں بہت زیادہ ہیں، دین سے دور ہیں، نماز سے بے حد دور ہیں، انہیں ان کے ہاں دین کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں۔ تو وہ ادارے ہماری زکوٰۃ کو شریعت کے مطابق کیسے ادا کریں گے جن کے ہاں نہ دین کی قدر نہ دینداروں کی قدر؟ خود سوچے بندہ۔ تو اس کو بہت سوچ سمجھ کے دینے کی ضرورت ہے تاکہ قیامت کے دن ہمارے لیے آسانیاں آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ کے مسائل سیکھ کر سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔